بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور سلام کیا اور پھر اندر آنے کی اجازت مانگی، تو میں نے کہا کہ میرے بابا جان بیمار ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ دستک دینے والے نے دوبارہ اندر آنے کی اجازت مانگی تو اسی اثناء میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ آپ اپنی بیٹی سے فرمانے لگے، بیٹی تمہیں پتا ہے کہ دستک دینے والا کون ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، نہیں بابا جان، میں نہیں جانتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بیٹی باہر جس نے دستک دی ہے اس نے آج دن تک کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کبھی اجازت نہیں مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بیٹی وہ ملک الموت ہے، اسے اندر آنے دو۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت کہنے لگے، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ وہ فرشتہ فرمانے لگا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے سے پہلے ان سے اجازت طلب کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اجازت طلب کر رہا ہوں، آج سے پہلے اور آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے منتظر ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے بڑے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم اپنی تزائن الاراستی کرو، اور تمام فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اور ان کے امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں نہ چلی جائے، اور کل قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ کی امت پر اس قدر بخشش کی بارش فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس جانا پسند کروں گا۔ ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو قبض کرنا شروع کیا تو اس کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، بابا جان آج آپ بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز مت چھوڑنا۔ جب آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئی۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، پیارے ابا جان، آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے، آپ کنہیں تلاش کر رہے ہیں؟ جنہیں آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اس جہان کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے رونے کی آواز سنی تو وہ گھبرا کر بے تاب ہوئے، ایک دم ہلچل مچ گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ کی وفات کی خبر ملی تو وہ سب پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب آپ کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے
غسل آپ دینا، کیونکہ میرے سطر پر آپ کے علاوہ کسی کی بھی نظر پڑے گی تو وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں غسل دے رہا تھا تو ان کے جسم مبارک پر میں نے کسی قسم کی میل نہ دیکھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے آقا دو جہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ ہے۔ ایک صحابی کو جب آپ کی وفات کی خبر ملی تو وہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، کیونکہ مجھے میرے آقا کو دیکھے بغیر اس دنیا میں ان آنکھوں کا کیا فائدہ۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو وہ فرمانے لگے، میری آنکھیں میرے نبی کو دیکھنے کا ذوق رکھتی تھی، جب میری آنکھیں میرے نبی کا دیدار کرتی تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ اب جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو ان آنکھوں کا کیا فائدہ۔ پیارے دوستو، یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا ایک واقعہ۔ امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ زندگی رہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔